کی جگہ یہ آ گیا، وہ نہیں ہے نا اس کی جگہ یہ آ گیا. ہاں اس میں پرابلم ہوتی ہے. الحمد للہ السلام علیکم. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ السلام اس چیپٹر میں فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اور پریکٹیکلی بھی دو چیزوں کو جمع کیا. ایک ہے تقویٰ کو، اور تقویٰ کو جمع کیا حسن خلق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. تقویٰ کو حسن اخلاق کے ساتھ جمع کیا اور بتایا کہ یہ دین ہے. وجہ اس کی ہے کہ لأن تقوی اللہ تصلح ما بین العبد و بین ربہ. یہ تقویٰ کیا کرتا ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان جو خراب تعلقات تھے ان کو صحیح کرتا ہے. اور وہ حسن الخلق یصلح بینہ و بین خلقہ، اور جو اچھے اخلاق ہیں اس کے ذریعے سے آدمی تعلقات صحیح کرتا ہے اپنے اور باقی لوگوں کے درمیان. تو کیا تھا فتقوی اللہ توجب له محبت اللہ. تو جب تقوی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا وہ واجب ہو جاتی ہے آپ پر. اللہ تعالیٰ 100% محبت کرے گا آپ سے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات بنا لیے، جو خراب تھے وہ صحیح کر لیے. اور وہ حسن الخلق یدعو الناس الی محبتی، اور اچھے اخلاق جب انسان پیدا کرتا ہے تو وہ اچھے اخلاق سے وہ دعوت دے رہا ہے لوگوں کو کہ بھائی اب ہم سے محبت کرو یار، ہم میں جو کمیاں ہم کو بتا دو یار. تو پھر یہ دونوں طریقے سے ہو گیا، اللہ سے اور مخلوق سے. تو وہ آدمی کامل، وہ آدمی انشاءاللہ نجات پائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمام احادیث میں دیکھو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ اور اچھے اخلاق دونوں کو یکجا کیا. تو دونوں ضروری ہیں، تقویٰ اللہ سے تعلق کے لیے اور اچھے اخلاق لوگوں سے تعلق کے لیے، اور دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے. دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے. اگر ایک چیز ہوگی اور دوسری نہیں ہوگی تو آدمی ٹل کر جائے گا. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نقطے کو خوب سمجھنا کہ کہیں بھی قرآن شریف میں ایک چیز پر انحصار نہیں ہے، دونوں چیزوں پر یکساں ہے. تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دونوں. اچھا دوسری بات کہہ رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں قرآن شریف میں صاحب الصحابہ واعظ اقترب للناس حسابهم فجزعت للخوف قلوبهم وجرت من الحر العیون فسالت اودیۃ بقدرها. کہ ایک صحابی جو تھے وہ قرآن شریف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، اقترب للناس حسابهم. یہ 17 پارے یعنی سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے. 17 پارے کی پہلی آیت اقترب للناس حسابهم. مطلب یہ ہے کہ اللہ کہے گا لوگوں کے لیے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ.
اور وہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں بھی پڑے ہیں اور معرضون بھی ہیں کہ حساب کے وقت کو سوچنا بھی نہیں چاہتے، اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب انہوں نے یہ صحابی نے پڑھی آیت تو جزیات للخوف قلوب، صحابہ کرام کے جو دل تھے وہ اس وقت کے خوف سے جو ہے نا کانپنے لگے، اور وجرت من الحذر العیون، اور ان کی آنکھیں جو تھیں وہ آنسوؤں سے جاری ہو گئی۔ فصالت اودیتم بقدرہا، اور ہر وادی جو ہے اپنے ظرف کے اعتبار سے بہنے لگی، مطلب جس میں جتنا خوف تھا اتنا پھوٹ پھوٹ کے وہ رویا۔ اب تو اس میں ساتھ دو باتیں خیال رکھیے، ہم کو بھی آپ کو بھی۔ ایک یہ ہے کہ اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اس سے اصل میں مراد موت، اس میں قیامت کا جب آئے گا وقت وہ ہے کہ پہلا جو ہے پہلا قدم جو حشر کے میدان کے لیے ہے وہ موت ہے۔ تو موت کے وقت قریب آ گیا ہے، موت کے وقت قریب آ گیا۔ تو ایک جگہ قرآن میں نے فرمایا موت کے وقت وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، کہ قیامت کا تو معاملہ ایسا ہے جیسے اتنی قریب ہے قیامت تم سے جیسے آنکھوں کا جھپکنا، جتنا ٹائم آنکھوں کے جھپکانے میں لگتا ہے اتنی قریب ہے تم سے تمہاری موت۔ پھر اللہ فرمایا او هو اقرب، یا پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یا پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو چیز اتنی قریب ہے تو اس سے غفلت برتنا جو ہے یہ تو حماقت ہے۔ اس کو یہ فرمایا کہ جب یہ آیت پڑھی صحابہ کرام نے تو وہ رونے لگے، چیخنے لگے، اور آنکھیں ان کی جو ہے یا آنسوں سے جاری ہو گئی۔ تو ایک اور روایت ہے کہ تزینت الدنیا لعلی ابن، جب اسلام پھیلا اور پیسے آنے لگے خلافت کے زمانے میں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب خلافت وقت آیا تو اس وقت ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں حضرت علی کے زمانے میں کافی پیسہ آ گیا، فتوحات آئیں، فتوحات کا سلسلہ جاری تھا تو پیسے آ رہے تھے۔ تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خوف آیا کہ کہیں ہم لوگ دنیا کی طرف تو راغب نہیں ہو رہے، تو وہ رات کو جب تہجد پڑھتے تھے تو اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے اور کہتے تھے انت طالق ثلاثہ، اپنے نفس کو اصلاح کے لیے دنیا کو مخاطب کر کے کہتے تھے میں نے تم کو 3 طلاقیں دی، کہتے ہیں میں نے تم کو 3 طلاقیں دی، کہتے تھے لا رجعۃ لی فیک، اور 3 طلاقوں کے بعد تو آدمی بیگم کو واپس نہیں لے سکتا، تو ایسے ہم نے تم کو 3 طلاقیں دی اے دنیا، اب ہم تم کو کبھی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے۔ انت طالق ثلاثہ، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ اچھا فکانت تکفیہ واحدہ للسنہ لیکنہ جمع ثلاث لئلا یتصور للہوا جواز المراجعہ، اور یہ ایک طلاق بھی دے سکتے تھے لیکن ایک طلاق سے واپسی کی امید ہوتی ہے، لیکن جب 3 طلاقیں دے دی تو یہ سمجھ گیا کہ اب اگر نفس چاہے بھی نا تو ہم واپس نہیں لے سکتے، اگر دل چاہے بھی تو ہم نے اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اچھا اب آگے فرما رہے ہیں کہ آگے ابن قیم فرماتے ہیں کہ نور الحق اضواء من الشمس، دین کا جو نور ہے، دین میں جو نور ہے
وہ سورج کی روشنی سے زیادہ صاف ہے. دین کا جو نور ہے وہ سورج کی روشنی سے زیادہ صاف ہے. فَيَحِقُّ لِخَفَافِيشِ الْبَصَائِرِ أَن تَعْشُوا عَنْهُ. تو اگر آپ کو فرض کے سورج نکلا ہو اور کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ صاحب دیکھیے کس قدر عمدہ دن ہے, کتنا زبردست دھوپ نکلی صاحب, بڑا اچھا منظر ہے, اور آپ کے ساتھ کوئی صاحب ہو کہ ہم کو دکھ نہیں رہا, ہم کو تو لگ رہا بڑا مطلب کلاؤڈی ہے, دھوپی ہے, تو آدمی کہا ہمیں اپنی آنکھیں صاف کرو بھائی, اب اپنی آنکھیں صاف کرو کیا. تو کہیں دین کا بھی یہی معاملہ ہے, دین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ صاحب دین جو ہے وہ اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں جو, تو اس کا جو نور ہے وہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے. اب اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ اپنے دل کو صاف کرے. دل پہ غبار ہے, دل پہ غبار ہے, اس لیے آپ کو صاف چیز نظر نہیں آ رہی ہے. جب آپ وہ کریں گے نا, جس کو دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ دین کو کہتے ہیں کو بلیم نہ کرے گا, وہ دل پر غبار بہت آ گیا ہے, دل پہ غبار بہت آ گیا ہے, اس وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. سب ابھی دیکھیے میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی تھی, پتہ نہیں آپ نے دیکھی نہیں دیکھی, وہ ایک ماں اور ایک بیٹی نے اسلام قبول کیا. وہ ساؤتھ کیرولائنا سے آئی تھی, اور اللہ جس کو ہدایت دے, ان کی بیٹی جو ہے وہ آپ دیکھیے گا ویڈیو, میں نے آپ کو جامع مسجد کو بھیج دی. تو وہ یہاں پہ کیوں آئی اسلام کو؟ ہاں, تو ان کی کہانی ہے لطیف بھائی, یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے. وہ کہیں تھے کہ ایک تو وہاں اسلامک سینٹر نہیں جہاں رہتے ہیں, تو 1 گھنٹہ دور ایک اسلامک سینٹر ہے, شاید 2 اسلامک سینٹر. کہنے وہاں ہم لوگ ہفتوں یا پتہ نہیں مہینوں فون کرتے رہے کہ ہم کو شہادہ کوئی دلا دے. کہنے وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا. کہنے ہم لوگ تھک گئے, تو کسی نے ان کو اورلینڈو کا بتایا, ساؤتھ کیرولائنا سے. تو یہ دونوں 5.5 گھنٹے سفر کر کے اورلینڈو آئے, 5.5 گھنٹے, اور یہاں آئی تو یہاں پھر اچانک آ گئی. تو کسی نے بتایا نہیں, تم چلے جاؤ, وہ مسجد ہر وقت کھلی رہتی ہے وہاں امام صاحب. تو یہاں آ گئی. اب جب یہاں آ گئی تو تب فون کیا کہ بھائی کہاں آ رہی, تو آپ سائٹ کے پر تھے, دوپہر کے وقت ہم آ گئے. ہم نے کہا کہ تو پھر میں نے بٹھایا. اب وہ شہادہ لے کے 5.5 گھنٹے واپس, اور اپنا نام, اپنا وہ فون نمبر وغیرہ دے گی کہ کبھی کوئی ایونٹ ہوا کرے تو ہم کو آپ لوگ بتا دیا کریے, ہم ڈرائیو کر کے آئیں گے وہاں سے. تو میں نے ان کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا, سب ایڈ کیا, اور ان کو بتایا کہ بھائی جو ہے یہ ایونٹس ہوں گے, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اب ان کو قرآن شریف سیکھنا ہے, اور وہاں جہاں رہتے ہیں ساؤتھ کیرولائنا میں, وہاں پر کوئی مسجد بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب ان کو پھر چونکہ خواتین ہیں دونوں, تو ہم نہیں پڑھانا چاہتے, تو پھر سسٹر فاطمہ نے شروع کر دیا ویڈیو کے اوپر, ماں بیٹی دونوں کو الف با تا سے پورا. اور ہاں جی, تو دونوں تو بیٹی وہ انڈین لگتی ہے. نہیں, میں خیال سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, اڈاپٹ کیا ہے, میں خاصا اڈاپٹ کیا, مجھ کو لگا, یا پھر والد صاحب کو ہو گئے. تو اب ہوا یہ کہ وہ میں نے کہا بھائی آپ ماں بیٹی, یہ مطلب ٹیمپا سے آئی تھی ماں بیٹی, وہی اکٹھا مسلمان ہوئی تھی. وہ جب آیا تھا ہریکین, تو جب میں شیلٹر کیا تھا تو وہاں تمام شیلٹر بند ہو گئے تھے ٹیمپا میں. وہ ہریکین بالکل قریب آ گیا تھا, چند گھنٹے دور تھا. اب وہ کہاں جائیں, تو کسی نے کہا اورلینڈو چلے جاؤ جامع مسجد. تو وہ لوگ ٹیمپا سے ڈرائیو کر کے یہاں آئی.
تو ہم نے ان کو اوپر اکاموڈیٹ کیا. اب 2-2.5 دن یہاں رہیں تو انہوں نے دیکھا مسلمانوں کو سب کو, تو دل میں کچھ نرمی پیدا ہوئی. پھر وہ آنے لگی. پھر الحمدللہ دونوں مسلمان ہوئے, یہیں پہ شہادت کیا, ماں بیٹی دونوں نے اکٹھا, اور آج بھی مسلمان الحمدللہ. تو یہ جب آئی تو میں نے کہا بھائی ہمارے کیریئر میں سیکنڈ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں ماں بیٹی دونوں مسلمان ہونا اکٹھا. تو میں نے کہا بھائی وہ جو آئی تھی ان کا تو معلوم تھا کہ وہ یہاں دونوں اکٹھا آئی تھی, ہریکین کے زمانے میں دیکھا مسلمانوں کو سب کو بتا. ہم نے آپ لوگ کیوں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے بتایا اس میں ویڈیو بتایا کہ وہ حجاب کی وجہ سے, حجاب کی وجہ سے بتایا کہ وہ ان کی بیٹی جو تھی وہ کالج کیمپس میں کچھ مسلمانوں سے ملی تو وہ حجاب کرنے لگی, اس کو بڑا اچھا لگا حجاب کو سب. تو اس کو دیکھا دیکھی ان کی اماں جو ہیں انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا بھائی اسلام کیا چیز ہے. تو جتنا انہوں نے پڑھنا شروع کیا اتنا اسلام نے گھر کر لیا ان کے دل میں. اماں بیٹی دونوں نے کہا کہ ہم چل کے مسلمان ہو گئے. تو جب آئیں تو باقاعدہ حجاب میں تھی. تو میں نے ان سے پوچھا, کہنے لگے بھائی کیا چیز آپ کو سب سے اچھی لگی اسلام میں, تو وہ تھا حجاب. کہتے ہیں ماڈسٹی. دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ انڈیا کے یا پاکستان کے ہمارے جو ڈرامے تو فلمیں آتی ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. اور یہاں قوم ماڈسٹی کی وجہ سے مسلمان ہو رہی ہے. ہم نے کہا واہ اللہ واہ. اور جب کہیں جہاں اندھیرا تھا وہاں اجالا ہو گیا, جہاں اجالا تھا ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. یہ حساب ہے. تو اس کی وجہ یہ جو بیہیویئر ہے نا, جی یہ لوگوں کو امپریس کرتا ہے. میری گرینڈ چائلڈ بیٹے کی بیٹی ہے 14-15 سال کی, 16 سال کی. تو اس کے دوست ہیں, وہ ایک اسکول ہے مہنگا قسم کا پرائیویٹ, اس میں جاتی ہے. ایک بچہ ان کے ساتھ پڑھتا, وہ یہ جاپان کا یا کہیں کا اس ادھر کا, وہ اس بچوں سے, یہ 3-4 بچے جو ہیں مسلمان, جی ان سے پوچھتا ہے کہ اسلام کا مطلب مجھے بتاؤ. وہ کہنے لگی کیا وجہ, کہنے لگی کہ ہم نے نوٹس کیا کہ تم لوگ بچیاں جو ہیں وہ بری باتیں نہیں کرتی, یعنی گالیاں نہیں نکالتی. ہر بچہ گالیاں نکالتا ہے, تم وہ گالیاں نہیں نکالتی. تو کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے, کہتے کہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں. اس بچے نے وڈ یو بلیو کہ وہ آئنسٹائن پڑھا ہوا ہے, وہ چھوٹا سا بچہ, جی جی اس نے پتہ نہیں بدھزم پڑھا, سب کو پڑھا, اور وہ اسلام پڑھ رہا ہے. اب وہ مسلمان 14-15 سال اتنا جینیس ہے. اس طرح اگر اب ہمارے بچے اپنے اصول اپنا لیں, ہم اپنے اصول بہت لوگ اٹھائیں, بہت ہو گئی, عمل کریں ہم لوگ. تو اس پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا بھی اسلام کی تعلیمات ہیں اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اپنے دل کو صاف کرو. تو یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات ہی تو بدل دیں, خود تو بدلتے نہیں ہیں, قرآن بدل دیتے ہیں آپ. تو اس وجہ سے فیق و خفا انت عشوان. تو ایک اور بات یہ فرما رہے ہیں کہ الطریق الی اللہ. دیکھیے صاحب یہ بہت اہم ہے آج کے زمانے میں کہ الطریق الی اللہ, اللہ کی طرف لے جانا والا جو راستہ ہے, سمجھے, الطریق الی اللہ, اللہ کی طرف لے جانے والا جو راستہ ہے, خال من اہل الشک, وہ راستہ بالکل خالی ہے کیونکہ اس میں کوئی اہل شک کو چلنے کی اجازت نہیں. اس راستے پہ اہل شک جس شخص کو دین میں شک ہے وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا. یہ جو مسلمان اسلامک وہ ویب سائٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں. ہاں جی سب پورا ان کا کر کے دیتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, تو جو لوگ اللہ کے طرف لے جانے والے ہائی وے پہ چلتے ہیں ان کو وہاں اہل شک نہیں ہوتے. وہ
ان کو اجازت تھی نہیں. اور دوسری کیا وَمِنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ دنیا میں شہوت پرستی میں مبتلا تھے، شہوت پرستی میں، ان لوگوں کو اس راستے پہ، اس ہائی وے پہ چلنے کی اجازت نہیں ہوتی. وَهُوَ مَعْمُورٌ بِأَهْلِ الْيَقِينِ وَالصَّبْرِ، یہ جو راستہ ہے یہ بھرا ہوا ہے ان مسافروں کا، ان مسافروں سے جو اہل یقین تھے اور جن میں صبر تھا، جن میں صبر تھا. کیونکہ شک کا اپوزٹ ہے یقین، اور شہوت پرستی کا اپوزٹ ہے صبر. تو اس راستے میں اہل یقین چلتے ہیں اور جن میں صبر ہے. کہتے ہیں وَهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ كَالْأَعْلَامِ، تو یہ لوگ جو اس راستے پہ جب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چلاتا ہے، اور یہ بہت ٹھاٹ سے چلتے ہیں. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف ہدایت پہ تھے بلکہ ہدایت کے امام تھے. یعنی ان کو دیکھ کے لوگ اپنا ایمان صحیح کرتے تھے. اور یہ اس لیے تھے کہ انہوں نے شہوت پرستی سے انکار کیا. لما صبر، انہوں نے کہا نہیں، شہوت جو چیز حرام باتوں کی طرف بلا رہی ہے شہوت، تو ہم اس سے انکار کرتے ہیں. ہم صبر کر لیں گے، اپنے نفس کو ماریں گے، لیکن ہم یہ شہوت پرستی نہیں کریں گے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ لوگ ہم پر مکمل یقین رکھتے تھے. تو مطلب یہ ابن قیم فرمانے کہ بھائی اس میں اس راستے میں چلنے کے لیے دو شرطیں، ایک تو ایمان پکا ہو، اور ایمان کے بعد کیا ہے شہوت پرستی سے انکار ہو. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شہوت پرستی سے کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ایمان سلب ہو جاتا ہے. جیسے ایک حدیث میں لا یزنی الزانی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے. اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، چاہے آنکھوں سے زنا کریں، چاہے خیالات سے کریں، اس وقت وہ آدمی مومن نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی شہوت پرستی کرتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ خالی ہو جاتا ہے دین سے. اچھا ایک چیز آپ کو اور بتا دیں، دیکھیے شہوت پرستی میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب دھیرے دھیرے دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دین کی باتیں نہ تو سمجھ میں نہیں آتی بلکہ وہ بالکل اس کا اپوزٹ سمجھنے لگتا ہے، جو اس کو کہتے ہیں عقل ماری گئی ہے. رائٹ، اس کو قرآن میں 10ویں پارے میں اللہ نے بڑا زبردست طریقے سے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. شہوت پرستی کا یہ خمیازہ یہ ہوتا ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا، کہ ان کو چاہے جو دلال آپ دے دیں، اب ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. بٹ پھر کیا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّبِعُوا سَبِيلَهُ، جب وہ لوگ سیدھا راستہ دیکھتے ہیں، سیدھا راستہ، تو وہ سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتے، طبیعت ہی نہیں آتی. اور پھر وہیں یا سبیل الغی یتخذوا سبیلا، اور جب کرکٹ ٹیڑھا راستہ دیکھتے ہیں خود بخود اس پہ چلنے لگتے ہیں. اللہ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ زندگی بھر ہم کو جھٹلاتے رہے اور ہم سے غافل رہے. یہ شہوت پرستی کا خمیازہ ہوتا ہے. آج بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ صاحب دین میں ایسا کیوں سمجھ میں نہیں آتا، ایسا کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو وہ بھائی اس وجہ سے ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ شہوت پرستی کی عادت پڑ گئی. جب شہوت پرستی کی عادت پڑ گئی تو پھر اب دین کی اچھی خوبصورت باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو آج ہم آپ اور دنیا میں کے اکثر لوگ جو ہیں وہ شہوت پرستی میں، اس لیے دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اور جو گناہ کی بات ہے وہ ایسے سمجھ میں آتی ہے جیسے انتہا نہیں.
اکثر میں سوچتا ہوں کہ روزانہ ایک 10 منٹ قرآن شریف پڑھنا ہمارے بچوں پر بہت بھاری ہوتا ہے، یا بڑوں میں بھی 10 منٹ آپ کہہ دیں بیٹا قرآن شریف پڑھ لو، بہت بھاری ہوتا ہے. لیکن فون کے اوپر دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، وہ آسان ہے. اور امام ابن قیم نے لکھا تمام گناہوں میں سب سے بڑے جو گناہ ہیں ان میں بھی سر فہرست جو ہے وہ وقت کا ضائع کرنا ہے. وقت کا ضائع کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، ابن قیم نے فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نعمت ہے، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وقت ہے. کہ جو آپ کا وقت ہی نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ وقت جبھی میں نے بتایا ہمارے بہنوئی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وقت ختم. مثال بتا رہے ہیں، ایسے تو روز ہی لوگ مرتے ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا. اب آپ کے سامنے بریانی قورمہ رکھیں، پیزا رکھیں، پاستا رکھیں، آپ کھا نہیں سکتے، آپ وقت ختم ہو گیا، آپ چلے گئے. اب آپ ابھی عشاء کی نماز کا ابھی آیا کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ ہوگی، تو اب وہ عشاء کی نماز تھوڑی آپ پڑھ پائیں گے، ان پر نماز پڑھی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑی نعمت تو وقت ہے صاحب. وقت ختم ہو گیا، ساری کہانی ختم. تو اس کا مطلب اب اسی وقت کو ضائع کرنا فون کے اوپر، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ گھنٹوں لگے رہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو سیاست ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر آپ لگ گئے تو آدمی کو یہ ویب سائٹ دیکھ لیں، وہ ویب سائٹ دیکھ لیں، یہ ویڈیو دیکھ لیں، وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں آدمی زندگی پورا دن گزر جاتا ہے. تو یہ وقت ضائع اتنا ہی ہے صاحب، جتنا ضرورت ہے اتنا ٹائم دیں. تو اس وجہ سے صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ. اور اس سے پھر شہوت پرستی آتی. جب شہوت پرستی آئے گی تو صاحب کیا نام ہے، پھر شک پیدا ہوتا ہے دین میں. شک جب پیدا ہوتا ہے تو شک بڑھتا آتا ہے، وہ کفر ہو جاتا ہے. تو اس لیے صاحب کیا ہے غالب کش ہے کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست ہے نا، ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا صحیح. ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا صحیح، جس کو ہو دین و جاں عزیز اس کے گلی میں جائے کیوں. بھائی جس کو ہو دین و جاں عزیز اس کے گلی میں جائے کیوں. تو یہ سیل فون جو ہے صاحب اس پہ اس کو استعمال کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. بس اب جیسے عمران خان کا مسئلہ چل رہا ہے 3-4 روز سے، ٹھیک ہے دیکھ لیے ایک، بس اس کے بعد ہر اینالسٹ کی رائے، ہر بکواس کرنے والے کی بکواس سننا، اس کے بعد غصہ کرنا کہ آپ نے سنا اس کو، یہ بک رہا تھا. بھائی آپ بک رہا تھا، آپ کیوں دیکھ رہے تھے؟ بھائی ایک جو کوئی معتبر ہے آپ نے سن لیا کہ بھائی چلیے وہ چھوٹ گئے، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، غلط ہوا، آپ کو سبق مل گیا، بس. لیکن اب وہ دن بھر صاحب دن بھر لگے رہنا کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو پھر تم لگے رہو تو وقت ضائع کر رہے ہو. تو اس میں اپنا آپ کا دماغ بھی خراب ہو رہا ہے اور وہ آدمی ڈپریس بھی ہو رہا ہے. بس اپنا آپ نے دیکھ لیا یہ ہے، اس کو بند کر دیا. مطلب یہ ہے کہ وقت آپ کا ہے اور آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں ان کو، جو لوگ بکواس کر رہے ہیں. فائدہ کیا بھائی؟ تو اس میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بھی آداب ہونے چاہیے اس کے استعمال کے، کہ وہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے صاحب اتنا رکھیے، باقی چھوڑ دیں، ورنہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں سیل فون وغیرہ کے آداب ہونے چاہیے. بہرحال اگر آدمی ادھر جائے گا تو اس کی کوئی انتہا نہیں. تو بہرحال ابن قیم یہ فرما رہے کہ اہل شک جو ہیں اور جنہوں نے اپنے شہوت پرستی کی ہے وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے جو راستہ اللہ کی طرف لے کے جائے گا. اور جو چیز آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گی وہ کیا ہے سر؟ وہ یہ ہے ایمان اور صبر کیا ہے کہ مطلب گناہوں سے پرہیز کرنا ہے صاحب، یہ صبر. آئیے صاحب ہمارا
آج مدارج السالکین. آئیے سب میں نے پچھلے 2 ویک سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ایک منزل ہے انس کی، رائٹ، انس کی کہ اللہ تعالیٰ سے انسیت ہو جاتا، اس میں آج یہ فرمانے کہ وَهُوَ عَلَى 3 درجات، کہتے ہیں یہ انسیت بھی 3 درجوں میں منقسم ہے، 3 درجوں میں. پہلے کہ الانس بالشواہد، وَهُوَ استحلاء الذکر والتغذی بالسماع والوقوف علی الاشارات. یہ کیا تھا کہ انس تو اللہ سے پیدا کرنا ہے، لیکن جو ذرائع ہیں نا جو اللہ تک آپ کو لے کے جائیں گے، ان کے ساتھ پہلے انسیت پیدا کرنی پڑے گی. نماز ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے. بھائی نماز ذریعہ ہے، نماز مقصد نہیں ہے. آپ قرآن شریف ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، مقصد نہیں ہے. لیکن ان سے جیسے شواہد اللہ کے ہونے پر شاہد ہیں، تو کہنا پہلے ان سے انسیت پیدا کرنی پڑی. اسی لیے تھا مرنے کے بعد نماز نہیں، مرنے کے بعد نماز اس لیے نہیں ہے کہ اب آپ کا کام پورا ہو گیا. جیتے جی جتنی آپ نے انسیت پیدا کر لی قرآن شریف سے یا نماز سے، کوئی کام آئے گا. ہاں اب وہ کام آئیں گے. ورنہ آپ دیکھیے اگر اللہ کو نماز ہی مقصود ہوتی، رائٹ، تو یہ جو بیچارے مردے پڑے ہوئے ہیں سالہ سال سے اپنی قبروں میں، جو کہنے بیکار کچھ کر نہیں رہے، اللہ کہتے بھائی تم لوگ کیوں لیٹے ہو، چلو اپنے قبروں میں نماز پڑھو. یا عالم برزخ میں سب لوگ نماز پڑھیں، عالم برزخ میں سب قرآن پڑھیں. اور آپ سوچیے کوئی آدمی 1000 سال پہلے انتقال کیا ہے، مومن ہے، وہ برزخ میں 1000 سال سے کچھ نہیں کر رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ عمرہ کر رہا ہے، نہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، نہ صلاۃ السلام، کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی عمل ہی نہیں کر رہا ہے. وہ بس دوسرے اس میں جو ہے سو رہا ہے، بس سو ہی رہا ہے. تو جب منکر نکیر آتے ہیں اور جب سوال کرتے ہیں اور مرنے والا صحیح جواب دے دیتا ہے، تو اس کے بعد حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، تم نے صحیح سوال دے دیا، تم پاس ہو گئے، اب کیا کرنا، اچھا چلو اب سو جاؤ. وہ کہتے سو جاؤ. اب مردے کو سنا دیا گیا. اب مردہ جو ہے وہ اس کو تو قرآن شریف میں کہ اس دن قیامت میں جب جگائے جائیں گے تو آنکھ ملتے ہوئے اٹھیں گے، آنکھ ملتے ہوئے اٹھیں گے، اور پھر کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقد کہتے ہیں بیڈ روم کو، مرقد کہتے ہیں بیڈ روم کو. ہمارے بستر سے ہم کو کس نے اٹھا دیا، اچھا بلا سو رہے تھے یار. اب تو اتنی پیاری نیند ہوگی کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سو رہے ہیں. تو اس وجہ سے تو لیکن یہ صرف سونا ہے، اور یہ سونا بہت مزے کا ہوگا، کیونکہ جس وقت آپ جگائے جائیں گے تو آپ سے یہ پوچھیں گے فرشتے کہ بھائی آپ کتنا لمبا سوئے، تو آپ کیا کہیں گے، ہم چند گھنٹے سوئے تھے، خاص سے دوپہر کو سوئے تھے، شام اٹھ گئے. جیسے کہا پانے کہتے ہیں. ہاں ابھی خاص سے عصر کے بعد سوئے تھے، ابھی شام ہو گئی کیا؟ وہ کہ نہیں صاحب آپ 20,000 سال سوئیں، آپ 1,00,000 سال سے سوئیں، ہم کیا بات کر رہے ہو؟ تو اس کہیں جی ارے ہم کو تو احساس ہی نہیں ہوا. استعارہ ہے، قبروں میں ہے وہ جاگ رہے اور سو رہے ہیں. استعارہ ہے، قبر والوں کو خطاب کرے کہہ رہے ہیں آپ لوگ تو آپ آرام سے سو رہے ہیں. نہیں سو آپ رہے ہیں، بہت رہے اس کو جو نے کیا ہے. اس لیے یہ کہ
انسیت پیدا کریں آپ جو ذرائع ہیں، نماز روزہ. تو باٹم لائن یہ ہے کہ مرنے کے بعد سمجھے کوئی عمل نہیں، عمل دنیا میں لیکن وہاں عذاب کا سلسلہ ہے نہیں ہے. عذاب جب سنا ہوگا تو پھر میں تو اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں، آپ ہم لوگ بھی بات کر رہے ہم نے بات کر یہ حضرت بیٹھے ہیں نا 2000 میں ہمارے حج پہ گئے تو ان کا ایک جملہ بڑا تاریخی ہو گیا. ہاں وہ اس زمانے میں حرم شریف کے باہر کتابیں بکتی تھی. یہ گئے انہوں نے اٹھائی تو ایک کتاب تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کیا تھا جہنم میں کیا ہوتا جنت کا بیان. تو انہوں نے اٹھایا تو وہاں ایک اور کتاب رکھی تھی کہ جہنم کو بیان. ہم نے کہا ارے بھائی وہ بھی اٹھائیے. تو انہوں نے کیا کہا ارے کہنے حافظ صاحب جہاں جانا نہیں اس کا اللہ نے آپ کے جملے کو مبارک کرے صاحب جہاں جانا نہیں جنت کا بیان. ابھی رکھیے کتاب وہ جی. ہاں لیکن اگر یہ جو نعوذ باللہ عذاب میں ہوں گے تو ان کا تو معاملہ بڑا خراب ہے. تو ایک ایک لمحہ ان کو محسوس ہوگا تو بہت بڑا عذاب ہے. تو اسی لیے تھا وہ حضرت علی کرم اللہ جو مشہور جو قول ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سب سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جگیں گے. جب مریں گے تب جگیں گے. لیکن وہ جگنا بہت دیر ہوئی، ورنہ ابھی سب سو رہے ہیں دنیا میں، سب سو رہے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، میں روزانہ کے واقعہ کہنے کے طالب بھائی یہاں پہ ایک زمین تھی 20-25 سال پہلے، وہ 20,000 روپے کی بک رہی تھی. ہم نے سوچا ہم خرید رہے ہیں، ہم نے نہیں خریدی. آج اس وقت پتہ نہیں کتنے لاکھ کی نے بتایا بکی ہے. ارے یار تو ہم نے کہا تم کاہے اس پہ ماتم کر رہے ہو. ہم نے چلو اگر تم نے خریدی ہوتی تو تم کو وہ 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی بکی وہ تم کو مل جاتے تو کیا فرق پڑتا. ہم نے فرق کیا پڑتا بتا تم بتاؤ. تو ہم نے فرق کچھ بھی نہ پڑتا. جتنے پیسے آتے اتنا ٹینشن اور آپ ہوتا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دو اور پھر اس پہ یہ کرو. نے کہا بھائی آدمی کے بل پہ ہو رہے ہیں، کھانا پینا ہے، صحت ہے، بس صحیح ہے. اگر آپ کو جو چیز مل جاتی تو اس کا فرق کیا پڑتا. ارے مرنا تو ہے تھا اور خالی ہاتھ جانا ہے. تو یہ حماقت ہے. خوب بٹورو خوب بٹورو خوب بٹورو. جب خوب بٹور لو تو سب چھوڑ کے چلے جاؤ. تو بھیا اتنے بٹورنے سے فائدہ کیا ہے. بھیا تو ایسا ہے کہ ہم آپ کو بھوک لگی، ہم نے کہا آپ چلے کھانا کھاتے ہیں. ہم نے کہا 100 نان ہم آرڈر کرتے ہیں، 100 نان آپ سامنے ہم رکھ دیں، آپ کھائیے. ہم کہتے ہیں ہر صاحب ہماری آدھی نان کافی ہے، آدھی نان ہم کھاؤ. ارے کہنے کا ہم 100 نان کیا کریں گے، ہماری آدھی نان کافی ہے بس ہوگی. تو ایسی آپ کے پاس $10 ملین ہیں، آپ کریں گے کیا؟ آپ کرو گے کیا میرے بھائی؟ اب تو آپ بٹوتے پھر اس پہ غم بہت ہوتا ہے کہ صاحب فلاں اگر ہم پیسے لیتے وہ کرتے تو اتنے پیسے ہو جاتے. تو اتنے پیسے ہو جاتے تو فائدہ کیا تھا، اس سے تم کو کیا فائدہ ہوتا. تو مطلب جو ہے دنیا سے جانا خالی ہاتھ. تو بھیا جہاں جا رہے ہیں اس کی تیاری کریں. مطلب اتنا بٹور کے کریں گیا. مطلب جن کے پاس اتنے پیسے ان کا ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے. جتنے زیادہ پیسے اتنی تکلیف جتنا اور جتنا پیسہ آپ کرتے ہیں اتنا غفلت برتتے ہیں اپنی فیملی سے. آپ بھائی کوئی چیز آسانی سے تو آتی نہیں. جتنا آپ پیسے پیچھے بھاگیں گے آپ نگلیکٹ کریں گے فیملی کو. بھائی اس کے پیسے کمانے کے کچھ مشقتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس اتنا دین سے بچے اور بیگم سب لوگ دور سے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ تو وہ اس دن کہنا ہم کہنا حضرت آپ نے ایسی بات کہہ دی، ہم نے ایسا سوچا نہیں ہے. سوچو یار ٹھیک کماؤ لیکن ماتم نہیں کرو کہ ہم یوں ہوتا تو یوں ہوتا. سوچو جن کے پاس جنہوں نے وہ زمین خرید لی تو ان کا کیا ہوا. انہوں نے کون سے دنیا میں جھنڈے گاڑ دیے. وہ کامیابی کا معیار
جتنی زیادہ دنیا ہوگی اتنا زیادہ کامیاب. بالکل بیکار. جتنی کم دنیا ہے اتنا ناکام ہے. پیسے کمائیے، اسی لیے کہتے ہیں ماتم مت کریے. وہ قرآن شریف کی آیت جو میں نے آپ سے کہیں میں لگا وہ سامنے رکھیے کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اللہ میں دیکھو یار دنیا کا فلسفہ ہمیشہ یاد رکھو. اللہ کہہ رہا ہے جو چیز نہیں ملی اس پہ غم مت کرو، جو مل گیا شکر اور جو مل گئی اس پہ زیادہ خوش مت ہو. شکر. نہیں مطلب یہ اس پہ زیادہ خوش مت ہو. رائٹ کیا یہ دیکھیے صاحب ہم کو مل گئی. دونوں کا اختتام ایک جیسا ہے. یہ سورہ حدید میں ایسی ملتی جلتی سورہ انعام میں بھی، لیکن وہاں تو بالکل کلیئر کٹ ہے. سورہ حج میں کیسی؟ سورہ حدید میں انعام میں بھی ہے. فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. اسی سے ملتی جلتی اس میں بھی ہے، انعام میں بھی ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. یہ دیکھیں یہ سر دیکھیں اس سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں نہیں، سورہ آل عمران آیہ نمبر 153. فَأَصَابَكُمْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ احد میں جو ڈیفیٹ ہوئی تو اللہ میں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. دیکھو غم نہیں کرو کہ یہ ڈیفیٹ ہو گئی یا یہ جو وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو مصیبت تم کو پہنچی ہے اس پہ زیادہ رو نہیں. اس ڈیفیٹ میں بھی فتح ہے، بس تھوڑا سا رک جاؤ. تو یہ تو ہے. اور جہاں جو میں نے بھی آپ کو بتائی یہ سورہ حدید والی، یہ صاحب دیکھیے اس نمبر کو نوٹ کر لیے، بچوں آپ بھی سمجھ لیجیے اور بچوں کو بھی بتائیے کہ بچے بھی بہت کہہ رہے ہیں یا یہ لے لیں وہ لے لیں. تو نہیں، ایسا نہیں بھیا. تو یہ سورہ حدید کی آیہ نمبر 23 لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کہ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو زندگی کا فلسفہ کہ جو تم سے چھوٹ گیا اس پہ افسوس مت کرو، اور وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ تم خوش ہو بِمَا آتَاكُمْ، جو میں نے تم کو دیا ہے. دونوں کا انجام ایک ہے. ہو گیا. کوئی شعر ہے نا آپ بتا تھا کہ کیا تھا وہ کتنے مفلس ہو گئے، کتنے مفلس ہو گئے اور کتنے توانا ہو گئے. کتنے مفلس ہو گئے اور کتنے توانا ہو گئے، خاک میں پہنچے دونوں برابر ہو گئے. خاک میں پہنچے دونوں برابر ہو گئے. تو کتنے مفلس ہو گئے اور کتنے توانا ہو گئے، خاک میں پہنچے دونوں برابر ہو گئے. تو صرف یہاں پر ہے کہ کر و فر جو ہے صرف وہ ہے، اس کے بعد وہ ختم. تو اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے انسیت پیدا کرنی ہے تو جو ذرائع ہیں جو اللہ تک لے کے جاتے ہیں ان سے انسیت پیدا کریے، تب اللہ سے انسیت پیدا ہوگی. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اس لیے محبت ہے کہ بغیر اتباع کے جو ہے وہ انسیت اللہ سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی. وَهُوَ اسْتِحْلَاءُ الذِّكْرِ، اور وہ کیا ہے انسیت پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت ہمارے دل میں ہو، انسیت ہے. تو وَالتَّغَذِّي بِالسِّمَاعِ، اور کیا ہے کہ صاحب اللہ کی باتوں کو سنتے رہنا، یہ ہماری غذا ہو. ہماری غذا کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے بڑائی کا بیان سنتے رہیے، چلتے پھرتے
سنتے رہیے. ایک سننا ہوتا ہے آپ آڈیو سے سن لیے, ویڈیو سے سن لیے, یا کوئی صاحب لائیو بیان کر رہے وہ سن لیے. ایک یہ ہوتا ہے سماع کے صاحب آپ اپنے آپ کو سناتے رہیں جو آپ سن چکے ہیں. بس آپ خاموش بیٹھے ہیں لیکن سب سن رہے ہیں. آپ جو آپ نے سنا ہوا ہے نا اسی پہ سوچ رہے ہیں. کیونکہ بہت سننا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی. آپ کم سنیے, کوالٹی کا سنیے, اس پہ سوچیے. بہت سننا اور اس کے بعد نہ سوچنا یہ وبال ہے. کم سنیے, کوالٹی کی سنیے, اس پہ سوچیے. بہت سوچیے کہ بھائی یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یار اس پہ سوچیے آپ. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس میں آپ کا انسیت اللہ سے پیدا ہوگی. تو ایک تو ہوتا ہے کہ صاحب شواہد سے انسیت ہو, پھر سماع سے ہو, سننے سے ہو. اور پھر تیسری چیز کیا, والوقوف علی الاشارات. اور دوسرے یہ کہ جہاں اللہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اشاروں میں بیان کی ہے تو اللہ کے اشاروں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے, ہوا اس وقت کس طرح کی چل رہی ہے, اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو کہ اللہ اصل میں اس وقت یہ چاہتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اسلام تشریف لے گئے صاحب, اس وقت سب سے زبردست ہوا کیا چلی, سب سے اہم چیز قرآن شریف کو یکجا کرنا. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے علاوہ صحابہ کرام کو کوئی کام ہی نہیں ہے. قرآن شریف کو کتابی شکل میں لانا, یہ ہوا چلی. جب قرآن شریف یکجا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کے قسم تبدیل کیا. اب جو ہوا چلی سے وہ احادیث کو یکجا کرنا, ہر طرف حدیثی کا چل رہا بھائی چلا بھائی. جب وہ پورا ہو گیا تو اب کیا ہوا کیا چلی صاحب کہ اب فقہ کی تدوین ہو, فقہ کی تدوین ہوئی صاحب. اس کے بعد کیا چلا صاحب کہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کا فلسفہ جو ہے اس کو سمجھا جائے کہ تو وہ صاحب اس کی لیٹن اور ارسطو اور افلاطون سب کا جو ہے نا فلسفے کو عبرانی یعنی ہیبرو اور وغیرہ سے صاحب منتقل کیا گیا عربک میں. اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ابن قیم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اشارات ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے. اب جیسے یہ اس سال 2023 آ گیا تھا, اس زمانے کے اشارات اللہ کے اس وقت صاحب آدمی کے پاس قرآن شریف بھی ہے, حدیث بھی ہے, فقہ بھی ہے, تصوف بھی ہے, اسلامی فلسفہ بھی ہے, لیکن کوئی پڑھنے والا اور عمل کرنے والا نہیں. تو اس وقت سب سے بڑی بات کیا ہے صاحب, یہ دیکھنا کہ مسلمانوں کو تقویت اور قوت کہاں سے ہم پہنچا سکتے ہیں امت کو. یہ تو جو اللہ کے اشارات کو سمجھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. جو اللہ کے اشارات کو ان کو نہیں سمجھتا ہے وہ پھر اب سوچیے اگر امام بخاری اس وقت کام نہ کرتے تو ان کو کوئی جانتا نہیں. ایسی اس وقت ایمان کے بعد ہم کو آپ کو ہماری نیکسٹ جنریشن کو امریکہ میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. اس وقت اللہ چاہتا ہے کہ آپ ایک تو دعوت دیں, اسلام کی دعوت دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس جو نسل ہے وہ دوسری قوموں کی اچھی باتوں کو اپنائیں, اچھی باتوں کو اپنائیں, جو ان کی غلط باتوں کو چھوڑ دیں. اب دوسری قوموں سے سیکھو گے بھائی دوسری قومیں ترقی کیسے کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے ہندو قوم ہے, ان کی اچھی جو باتیں ہیں, ہندو قوم کی اچھی جو باتیں اس کو اپنائیے. اب جیسے اس وقت پریزیڈنٹ کے ریس میں 3 ہندو ہیں, یو ایس پریزیڈنٹ کی جو ریس اس میں 3 ہندو ہیں. اچھی بات ہے بھائی, وہ جو کام کر رہے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں کہ صاحب 2002 تک ایک بھی کانگریس مین ہندو نہیں تھا.
ایک بھی سینیٹر ہندو نہیں تھا. یہ 2002 تک کوئی ایک بھی ہندو نہیں تھا. اس وقت پریزیڈنٹ کے ریس میں سینیٹر چھوڑ دیے, کانگریس میں چھوڑ دیے, تو بہت ہیں. پریزیڈنٹ کی ریس میں 3 ہیں. وہاں موجودہ حکومت میں وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہندو ہیں. نکی ہیلی جو ہے گورنر تھی ہندو ہیں, جو اس کے لیے. اس کے بعد یہ شکاگو کا ایک ہے اور ایک کیلیفورنیا کا, یہ 2. اب یہ ان کی اچھی بات ہے. یہاں جتنی بھی آئی ٹی کی کمپنیز ہیں یا ورلڈ بینک ہے یا ورلڈ بینک, سب کے جو سی اوز ہیں وہ مسلمان ہیں, وہ ہندو ہیں. آپ گوگل کا وہ کیا نام اس کا, پنچاتی کیا نام اس کا, وہ صاحب ہندو ہے. آپ دیکھ لیے, آپ یو ایس گورنمنٹ میں رائٹ ٹاپ جو پوزیشن ہے وہ تقریباً سب نہیں تو اکثر تو ہندوؤں کی بات ہے, اور یہ یو ایس کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ دوسری قوم کا بھائی یہ کیسے, ہم بھی اسی ملک سے آئے ہیں, وہی چمڑی ہے, وہی خون ہے. یہ کیا بات ہے کہ یہ اتنا آگے چلے گا. اب پاکستان کی جی ڈی پی ہے 257, انڈیا کی ہے پتا نہیں, اس سے کوئی کمپیریزن نہیں. آپ دیکھیے شاید 10,000 ہے کیا ہے, مطلب کوئی کمپیریزن نہیں. کیا بات ہے کہ وہ مطلب ایک زمین آسمان کا فرق, ایسا کیسے ہو گیا. کہیں تو ہم لوگوں نے غلطی کی ہے, یہود نصارہ کو چھوڑ دیے 1600 اور پاکستان کی 250 ہے. تو اتنا فرق, تو مطلب دوسری قوم کی اچھی باتیں اپنائیں, کہیں تو انہوں نے اچھا صحیح کام کیا ہے اور کہیں ہم لوگ پھسلیں. تو یہاں پہ عرب نہیں ہیں. دیکھیے ہندو جو ہیں عام طور پہ صرف انڈیا سے, عام طور پہ ہم انڈیا سے بھی ہیں اور عرب سے بھی ہیں, نارتھ امریکہ سے بھی ہیں, افریقہ سے بھی ہیں, پتہ نہیں یہ البانیہ بھی ہے, ازبیکستان کے کتنے ہیں, رشیا سے. اتنی قوم ہے, ہم لوگ اتنے لوگ ہیں, لیکن العموم کام کرنی ہے. تو بھائی کہیں تو ہم لوگوں نے غلط کیا. تو اللہ کے جو اشارات ہیں سمجھنا کہ اس وقت ضرورت کس بات کی ہے. اسی لیے صاحب جو نبی تھا وہ پولیٹیشین تھا. کوئی نبی بغیر پالیٹکس کے تھا ہی. ہر نبی نے خود پالیٹکس کی اور بتایا کہ پالیٹکس ایسے کرتے ہیں. پالیٹکس تو ہمارے دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تو ایک صالح پالیٹکس کی, صالح مطلب نیک ایک پالیٹکس کی, کہ کس طریقے سے وہ وسلم مدینے کے پاس چھا گئے. جو یہودی تھا عبداللہ ابن ابی, اس کو ڈیفیٹ کر کے چھا گئے, جس کو ہم لوگ زبان میں میئر بن گئے. اورلینڈو کا ایک میئر ہے, وہ وسلم مدینے کے میئر بن گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے. بھائی سیاست دین کا حصہ ہے. ہاں صحیح سیاست ہم کو کرنی ہے, ہم کو رشوت نہیں لینی ہے, ہم کو جھوٹ نہیں بولنا, ہم کو غلط کام نہیں کرنے, ہم کو لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو اس لیے ہم لوگ چونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ خود غرض لوگ ہیں, ہم لوگ اپنے لیے جیتے ہیں. ہم لوگ جب سوچتے ہیں, سوچا آپ لوگ کے تو پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, وہ ہر آدمی ڈاکٹر ہی بن رہا ہے. جو ڈاکٹر کے کوشے میں قدم نہیں رکھ پاتا ہے تو وہ کوئی دوسرا کوشا تلاش کرتا ہے. لیکن سیاست میں جو ہے یہ لوگ بازی لے گئے. اب کل کو یو ایس پریزیڈنٹ ہندو ہوگا جیسے یو کے کا, تو بھائی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہندو قوم کہ اتنی ترقی کر رہے ہیں سب. آپ سن رہے ہیں کل کا اب یو ایس پریزیڈنٹ ہونے والا ہے, اس میں نہیں ہوا, اس کے بعد ہو جائے گا. جیسے یو کے میں اس وقت پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک انڈین اوریجن کا ہے, تو اچھی بات ہے انہوں نے ترقی کی. تو ہم لوگوں کو یہ بتانا سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے اشارات کیا ہیں, کہ تم کو کیا کرنا ہے ترقی حاصل کرنے کے لیے. اور ہم پھر سے بتا رہے ہیں کہ اس کو خوب سمجھیے کہ دین میں سیاست ہے, کیونکہ یہ اگر سیاست نہ ہوتی تو خلافت نہ ہوتی.
نبی نے پوری امت چلائی، پھر 30 سال خلفاء نے گویا امت کو چلایا. اگر سیاست نہ ہوتی تو خلافت نہ ہوتی. تو بھائی خلافت تو خاص سیاست کا نام ہے نا. جب ہمارا تنزل آیا، اور آج بھی ہمارا ہم لوگ کہتے ہیں بھائی پالیٹکس میں آپ جانے، غلط بات ہے. پالیٹکس میں تو بڑی غلط چیز ہے. یہ حماقت کی بات ہے بھائی. جب تک سیاست میں نہیں جائیں گے، وسلم کی سنت کو آپ پورا نہیں کریں گے. سمجھیے اس بات کو کہ سنت جو ہے وہ سیاست میں جانا ایک اہم سنت ہے بھائی. اور پھر سیاست کے بدبودار گویا ظرف کو بدل کے اس میں تھوڑی کوئی خوشبو اگر کوئی لائے گا تو وہ مسلمان ہی لا سکتے ہیں صاحب. کیونکہ جو کردار ہے قرآن حدیث کا وہ اتنا صاف ہے، اتنا اچھا ہے. جیسے ابھی ناصر بھائی نے بتایا کہ 14 سال کا بچہ ہے. ابھی یہ خاتون جو مسلمان ہوئی، انہوں نے کہا ماڈسٹی کو حیا کو سمجھ کے وہ مسلمان ہوئی. یہ کس قوم کو بات بتائیے؟ ہر قوم بے حیا ہو چکی ہے. اگر تھوڑی بہت امید ہے تو قرآن سے اور مسلمانوں سے. ہم لوگ ادھر جانا نہیں چاہتے کیا نا سیاست میں. تو بھائی یہ بتائیے پھر دنیا کی قیادت کرے گا کون؟ دنیا کی قیادت کرے گا کون؟ اس لیے صاحب یہ جو سیاست ہے یہ بہت اہم چیز ہے. اب لوگ اکثر یہ کہتے ہیں صاحب ہم اگر بھیجیں گے تو یہاں ہومو سیکسولیٹی کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے تو اس میں کوئی بھی حسن خوبی سے آپ اس کو اوائڈ کر لیں. اگر جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں آپ ان مسائل کو اوائڈ کریں. لیکن آپ اپنی اس کی وجہ سے آپ سیاست کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا. اب فلسطین میں اس وقت پچھلے 10 میں پورے ایک اسکول کو انہوں نے بام کر دیا. پورے مطلب کتنے گھر بیچارے انہوں نے اوپر بام کر دیے، کتنے بے گناہ بیچارے مار دیے گئے. اب یہاں ہم آپ آواز اٹھانے والے نہیں کہ ہم کہتے ہیں مرنے تو کیا ہے، ہم سیاست میں نہیں آئیں گے. تو یہ حماقت ہے. اس وجہ سے اس پہ کہنے کہ اللہ سے انس پیدا ہوگا جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اشارات کو سمجھیں گے. تو ایک درجہ یہ ہے انس ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. نمبر 1 نے بتایا انس بالشواہد. انس بالشواہد کیا ہے کہ جو ذریعے اللہ تک پہنچنے کے، ان ذریعوں سے انس پیدا ہو جائے. نمبر 1 اس میں نماز، روزہ، مسجد سب کچھ. اور دوسرے کا اور پھر یہ ہوگا کہ مطلب اسی میں ذکر ہے، مطلب مستقل ذکر میں. پھر دوسری ہے وہ تغذی بالسماع کہ خوب سنیں اللہ کی بڑائی کا بیان اور اس سے انس پیدا ہو جائے اور یہ آپ کی غذا بن جائے سننا. اور تیسری بات کہ والوقوف علی الاشارات، جو اشارے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ بھائی تم کو اس وقت یہ کرنا چاہیے، ان اشاروں کو سمجھنا اور ان سے انسیت پیدا کرنا کہ ہاں اس وقت ہوا یہ چل رہی ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے. ان اشاروں کو سمجھنا تو کہنا یہ اس سے انسیت پیدا ہوگی. کہنے لگے یہ انسیت جب پیدا ہوگی تب پھر عبادت میں بنائے گا، ورنہ پھر اس میں نہیں آئے گا. بس اب اتنا ہی رکھیے. کئی علماء اور کئی آرگنائزیشن ایسے ہیں جو اسٹرکٹ کہتے ہیں کہ سیاست میں تو جانا ہی نہیں، اسلام سیاست کو ان کو کیسے اسٹرکٹ سیدھا کیا؟ کوئی نہیں سکتا بہت اسٹرکٹ ہے اس کو. سیاست کی بات کرنے سے لگتے ہیں وہ غالب ہو. اب اس وقت ہندوستان میں جا کے انہی لوگوں سے بات کریے جو لوگ کہتے تھے اس وقت جو پٹائی ہو رہی ہے ہندوستان میں بہت بری طرح جو شوہر اور بیگم میں جو نوک جھوک ہوتی ہے سمجھا، اور جب جتنی پرانی شادی ہو جاتی ہے اتنی نوک جھوک میں مزہ آتا ہے. تو اس پہ ایک شاعر نے بہت عمدہ کہا، یہ شعر کہتے ہیں کہ عجیب لطف کچھ آپس کی چھیڑ چھاڑ میں ہے.
عجیب لطف، عجیب لطف کچھ آپس کی چھیڑ چھاڑ میں ہے. اچھا آپس میں چھیڑ عجیب لطف کچھ آپس کی چھیڑ چھاڑ میں ہے، کہاں ملاپ میں وہ بات جو بگاڑ میں ہے. کہاں ملاپ میں وہ بات جو بگاڑ میں ہے. الفاظ کا استعمال دیکھیے. جی کہاں ملاپ میں وہ دانستہ ہم نے سنیے، دانستہ ہم نے اپنے سبھی غم چھپا لیے. دانستہ ہم نے اپنے سبھی غم چھپا لیا. پوچھا کسی نے حال تو بس مسکرا دیے. پوچھا کسی نے حال سب سے یہ دیکھیے صاحب چکبست کا شعر ہے، بہت پیارا شعر. کہتے ہیں دیکھیے، اگر درد محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا، اگر درد محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا، نہ کچھ مرنے کا غم ہوتا، نہ جینے کا مزہ ہوتا. بہت پیارا شعر، بہت پیارا شعر. چکبست کا اگر درد محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا، اگر درد محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا، نہ کچھ مرنے کا غم ہوتا، نہ جینے کا مزہ ہوتا. بہت بہت بڑا شعر سر جی. اگر درد محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا، وہ محبت چاہے اللہ سے ہو چاہے انسان سے ہو. تو کہتے ہیں، اب دیکھیے ایک شعر ہے، کہتے ہیں نیند آئے گی تو اس قدر سوئیں گے. دیکھیے کیا اس نے اشارہ کیا، نیند آئے گی تو اس قدر سوئیں گے، ہمیں جگانے کے لیے لوگ روئیں گے. ہمیں جگانے کے لیے نیند آئے گی تو اس قدر سوئیں گے کہ ہمیں جگانے کے لیے لوگ روئیں گے. یہ تو پورے کی بات کرنا تھا، پورے آگے آپ کو بہت رومانیت آ رہی ہے. اچھا اس میں ایک اور شعر آپ کے لیے یہ دیکھیے، ایک شعر میں آپ کو کبھی یک بیک توجہ، دیکھیے کبھی یک بیک توجہ، کبھی دفتن تغافل. کبھی یک بیک توجہ اور کبھی دفتن تغافل. مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کر. مجھے آزما رہا ہے کوئی، کبھی یک بیک توجہ کبھی دفتن تغافل. مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کے. اب کہنے جوان کی سنیے، کہنے میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے ہونے سے کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے مرنے سے کچھ ہوا ہے کیا؟ میں جینے سے، میرے ہونے سے کچھ ہوا ہے کیا؟ کہتے ہیں، میں نے آپ کو سنایا تھا، کہتے ہیں اپنی گردن جھکا کے بات کرو. کیا پیارا ہے صاحب، بہت پیاری. اپنی گردن جھکا کے بات کرو، تم نکالے گئے ہو جنت سے. اپنی گردن جھکا کے بات کرو، تم نکالے گئے ہو جنت سے. کہتے ہیں
گمان ہے تیرے لوٹ آنے کا، گمان ہے تیرے لوٹ آنے کا، دیکھ کتنا بدگماں ہوں میں، دیکھ کتنا شیخ صاحب یہ دیکھیے جو لوگ اپنا گھر چھوڑ کے آ گئے ہجرت، کہتے ہیں تیری باہوں سے ہجرت کرنے والے، تیری باہوں سے ہجرت کرنے والے نئے ماحول میں گھبرا رہے ہیں، ابھی سے گھبرا رہے ہیں، نئے ماحول میں گھبرا رہے ہیں۔ سنگیے شیخ صاحب، یہ مت بھولو صاحب، ابھی بھائی رہیے، یہ مت بھولو کہ یہ لمحات ہم کو، یہ مت بھولو کہ یہ لمحات ہم کو بچھڑنے کے لیے ملوا رہے ہیں۔ ہر ملاقات کا کی انتہا کیا ہوتا ہے؟ پھر بچھڑنا۔ تو کہتے ہیں یہ مت بھولو کہ یہ لمحات ہم کو بچھڑنے کے لیے ملوا رہے ہیں۔ یہ تو میں سنا تھا، کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں، یاد ہے؟ بہت شعر، کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں، تم بھی زندہ ہو ہم بھی زندہ ہیں۔ کیا پیارا شعر، کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں، تم بھی زندہ، تم بھی زندہ ہو ہم بھی زندہ ہو۔ قتیل شفائی کا شعر ہے کہ کوئی اور تو نہیں، جو پوری امت مسئلہ ہے، کہتے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، پس خنجر آزمائی، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ کوئی اور تو نہیں ہے، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ یہ اس کا عبید اللہ ادیب کا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے مرنے پر لاکھ روئیں گے، میرے مرنے پر لاکھ روئیں گے، میرے رونے پر کون مرتا ہے؟ میرے رونے پر کون مرتا ہے؟ اور ایک یہ کہ سب یہ لکھنؤ کا پرانا پرانی زبان کی اس کا ایک شعر ہے، یہ شاید اس کا ہے، آرزو لکھنوی مرحوم کا۔ کہتے ہیں کہ ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا، ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا، ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا، ڈال دے سایہ اپنے آنچل کا، ڈال دے سایہ اپنے آنچل کا۔ سب ایک یہ شعر سن لیجیے، یہ ہے سر، اب سب یہ اللہ سے عشق ہو جائے تو اس پہ ایک شعر کہا ہے اس نے، کہتے ہیں مرید عشق پر رحمت خدا کی، مرید عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جو دوا کی، مرید عشق پر رحمت خدا کی۔ تو یہ عشق ہے جو صاحب ختم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مرید عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی ہے۔ کہتے ہیں
یہ ایک اور تھا شعر آپ نے، ہاں سنیے، میں مشکل تو نہیں، یہ وہ نہیں ہے. پہلے ایک بات، یہ اقبال کا پرانا شعر ہے لیکن پھر سنیا گیا. سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، سرخ رو ہوتا ہے، سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر سے گھس جانے کے بعد، رنگ لاتی ہنا پتھر سے. سچی بات ہے. یہ عمران خان کے لیے کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ، رنگ لاتی ہے. آخری شعر سنتے جائیے صاحب، یہ بھی ایک شعر ہے صاحب. یہ صاحب یہ کہتے ہیں ان کے خط کی آرزو ہے، سنیے آپ، ان کے خط کی آرزو ہے ان کی آمد کا خیال. توقع ہے نا، کہتے ہیں ان کے خط کی آرزو ہے ان کے آنے کا خیال ہے. کس قدر پھیلایا ہوا ہے کاروبار انتظار، کس قدر پھیلایا ہوا ہے. کہتے ہیں ان کے خط کی آرزو ہے، توقع ہے صاحب انسان کے، اسی توقع میں زندگی گزرتی صاحب، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں ان کے خط کی آرزو ہے ان کی آمد کا یعنی ان کی آمد کا خیال. ردیف انتظار، ان کے خط کی آرزو ہے ان کی آمد کا خیال، کس قدر پھیلایا ہوا ہے کاروبار انتظار. فارورڈ کر سکتے ہیں؟ فارورڈ نہیں کرتے، پیسے رکھتے ہیں، پیسے لگتے ہیں، آپ کن سے کہہ رہے ہیں؟ کاروبار انتظار. ریکارڈنگ ہوتی نا. آپ مشقت کریں بھائی، وہ تو ہم جب پڑھتے ہیں کچھ کتابیں تو ہم کچھ سیو کر لیتے ہیں، کوئی ہوتا ہے جی کاروبار انتظار. جی جی جیسا دعا فرمائیں، اللہ السلام السلام تبارک ربنا تعالی فی هذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جنما ہمیں قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما، تعالیٰ امت کے حال پہ رحم فرما. تمام فلسطین میں، سوڈان میں، یمن میں، پاکستان میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو دور فرما. اللہ تعالیٰ امن اور شانتی کو اللہ تعالیٰ پھیلا دے. ہم لوگ کو اچھے قائد عطا فرما، ہم لوگ کو اچھے اعمال کرنے والے بنا، ہمیں اچھے قائدین کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرما. اللہ تعالیٰ امت کا جو ہے شیرازہ منتشر ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو یکجا فرما دے. وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر سے ایک مرتبہ پوری امت کو سرخ ہوئی عطا فرما. وہ اللہ تعالیٰ ہم سب ہمارے بچوں کو بھی دین کی سمجھ عطا فرما، ہم کو بھی دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارے والدین اور اساتذہ کی مغفرت فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.